الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادت ربی ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ ہر قسم کی تعریف اور تسبیح اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پر، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے اصحاب رسول رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جماعت پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ کون سے خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت کا عرش کا سایہ مل جانا، عزیز بھائیوں، اس سے بڑی اور کائنات کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس دن کی شدت گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ ہر کسی کو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر ایک دوسرے کو چھوڑ کے ہر ایک شخص کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن اس موقع پہ اللہ رب العزت جس شخص کو بلائیں اور آ کے یہ فرما دیں کہ میرے عرش کے سائے کے حقدار ہو، انتہائی وہ کامیاب کامران انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت والے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، جس دن گرمی کی شدت اس قدر ہوگی لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن وہ 7 قسم کے لوگ خوش نصیب انسان، ان کو اللہ رب العزت بلائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، رب العالمین ہمارا بھی ان لوگوں کے اندر شمار فرمائے۔ اب وہ لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر امام عادل، ایسا امام، ایسا قائد، ایسا لیڈر، ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا حاکم جو لوگوں میں عدل و انصاف کا ترازو قائم کرتا ہے، لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام کرنے والا ایسے حاکم کو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دورہ نبوی کے اندر، عہد رسالت کے اندر، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ عدل و انصاف کا ترازو قائم کرتے تھے۔ بنو مخزومہ قبیلے کی خاتون فاطمہ نامی
فاطمہ بنت ابی الاسد جو تھی، انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی حقیر سے ایک چوری کی۔ وہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا، نبی علیہ السلام کی کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر وہ فیصلہ آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی اس عورت نے حدود اور قیود کو پامال کیا، اس پہ حد لگے گی۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی خاتون ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ بنو مخزومہ قبیلہ ہے، بڑا عزت والا، بڑا شرف والا ہے، اس کا تو چھوٹی سی معمولی سی چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا تو معاشرے کے اندر تو ناک کٹ جائے گی اس قبیلے کی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس سفارشی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی تاوان لے لیں، فدیہ لے لیں، معاملے کو رفع دفع کر دیں، چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتشفوا فی حد من حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کے اندر آ کے سفارشیں کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی ہیں کہ جب ان میں کوئی امیر اور اعلیٰ خاندان کا انسان کوئی جرم کا مرتکب ہوتا تو اس کو سفارش کی بنا پہ، تاوان فدیہ کی بنا پہ اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب چوری کرتا، کوئی غریب مجرم بن جاتا تو اس کے اوپر اللہ کی حدود کو نافذ کیا جاتا۔ اسی وجہ سے پہلی قومیں برباد ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بنو مخزومہ قبیلے کی فاطمہ نامی خاتون ہیں، لو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، اگر اس فاطمہ کی جگہ پہ میرے جگر کا ٹکڑا نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ بھی چوری کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے پیارے بھائیوں عدل و انصاف کی بڑی عظیم اور بڑی جامع مثال۔ اور اس دنیا کے اندر بھی اگر کوئی مصنف، کوئی رائٹر، کوئی قلم نگار، کوئی کالم نگار، کوئی لکھاری لکھنے والا اگر عدل اور انصاف کے اوپر کوئی اسائنمنٹ کوئی لکھے گا کچھ بھی، اور اس کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد اگر حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ کا اگر نام نہیں لے گا تو اس کا وہ کالم، اس کی تحریر وہ مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے دور حکومت کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ چادریں تقسیم کی گئی، اور وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر اس سے قمیض شرٹ جو سلواتے تھے اور شلوار کے لیے، تہ بند کے لیے، ازار بند کے لیے کپڑا باقی نہیں بچتا تھا۔ لوگوں نے جو ہے وہ کسی نے ازار بند سلوایا ہے، کسی نے قمیض سلوائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک ایک چادر دی، اور حاکم وقت ہونے کے باوجود خود بھی ایک ہی چادر رکھی ہے۔ منبر پہ آئے لوگوں کو درس کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، خطاب کے لیے، مجمع سے ایک عام انسان نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، اس وقت تک آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دو گے۔ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، کون سا سوال ہے؟ کہا یہ وہی لباس ہے، وہی کرتا ہے، وہی تہبند ہے جو مال غنیمت سے ملا ہے۔ ہمیں جو کپڑا ملا ہے وہ اس قدر تھوڑا تھا، قمیض بنوائی ہے تو تہبند، ازار بند جو ہے وہ نہیں بن سکی، آپ نے اسی کپڑے سے جو ہے وہ قمیض بھی پہنی ہے، شلوار بھی پہنی ہے، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اتنا زیادہ کپڑا رکھنے کا؟ اور فرماتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ جواب دیں گے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے باپ نے بھی ایک ہی چادر رکھی تھی، عام لوگوں کی طرح، مال غنیمت میں سب کو جس طرح چادر ملی ایک ہی میرے باپ کے حصے میں آئی ہے، اور مجھے بھی ایک ہی چادر ملی۔ میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو تحفتاً جو ہے وہ ہدیتاً اپنے باپ کو دی ہے،
ایک چادر سے میرے باپ نے تہہ بند اظہار بند بنوایا ہے اور ایک سے جو ہے وہ کرتا سلوایا ہے۔ حالانکہ چاہتے تو اس کو سولی پہ لٹکا دیتے، اس قدر ان کا روب تھا، دبدبا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کے سوال کا اس کو جواب دیا ہے، اور انتہائی اعلیٰ ظرف کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے اندر عدل و انصاف کی جو ہے وہ حکمرانی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی دائیں جانب رب العالمین ان کو نور کے ممبروں پہ ان کو جلوہ افروز فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی خطے کا حاکم ہو، کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، بلکہ اس حدیث کے تحت الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا کہ اولاد کے اندر بھی عدل و انصاف کرنا ہے۔ اور ایک کسی کمپنی کے اندر، کسی شرکے کے اندر کام کرنے والا انسان، اس کی ماتحت جو لیبر ہے، جو رعایا ہے، جو اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ اس انسان سے، اس سپروائزر سے، اس عہدے دار سے اللہ سوال کریں گے کہ فلاں شخص سے زیادہ کام لیا ہے، فلاں پہ ظلم کیا ہے، فلاں کو جو ہے وہ بڑا ریلیکس رکھا ہے، فلاں کو جو ہے وہ بڑی چھوٹ دے کے رکھی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہی چیز، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا جو ہے وہ ترازو قائم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ اس کے اندر بھرپور مثالیں موجود ہیں عدل و انصاف کی۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، ہم جو ہے وہ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں، ہماری ماتحت رعایا جو ہے وہ اولاد ہے۔ کم از کم اگر کسی کمپنی میں جو بڑا عہدہ نہیں ہے تو کم از کم ہم اپنے گھر کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں ہم نے جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ہو گیا پہلے نمبر پہ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا پیشوا، عدل و انصاف قائم کرنے والا قائد اور لیڈر۔ دوسرے نمبر پہ وشاب نشا فی عبادت ربی، ایسا انسان، ایسا نوجوان انسان جو جوانی کے اندر بھرپور اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرنے والا ہو۔ الشباب شعبۃ من الجنون، یہ جوانی، یہ مستانی ہوتی ہے، اور جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انسان جب ادھیڑ عمر کی طرف چلا جاتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کے جسم کے اندر گناہ کرنے کی وہ طاقت باقی نہیں رہتی، اس وقت کی عبادت اور جوانی کی عبادت کے اندر بڑا فرق ہے۔ اصل عبادت کا جو محل ہے، جگہ ہے، وقت اور ٹائم ہے، وہ عزیز بھائیو الشباب شعبۃ من الجنون وشاب نشا فی عبادت ربی، بھرپور جوانی ہو، کڑیل جوانی کے اندر انسان اللہ رب العزت کی بھرپور عبادت کرے، فرائض کے اندر کوتاہی نہ کرے، اور نوافل کے اندر، دیگر من جملہ عبادات کے اندر بھرپور لگاؤ کے ساتھ عبادت کرے۔ ایسی عبادت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ بنی اسرائیل کی بڑی ایک جو ہے وہ مشہور حدیث ہے، 3 لوگ جو ہے وہ جا رہے تھے غار کے اندر، جو ہے وہ بارش اور طوفان اور آندھی کی وجہ سے انہوں نے غار کا سہارا لیا۔ تینوں نے اپنے اپنے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ شرعی اعتبار سے 3 جو ہے وہ وسیلے کی 3 جو جائز قسمیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ہر ایک شخص نے اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ کے یہاں وسیلہ پیش کیا۔ ایک نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ ساری زندگی اپنی جوانی کو، اے اللہ میں نے داغدار نہیں کیا، میں نے اس پہ گناہ نہیں کیا، میں نے اس کی حفاظت کی ہے، تو اللہ ہمیں جو ہے یہاں سے نجات دے دے۔ تو مقصد کیا ہے کہ انسان کی جوانی کے اندر عبادت، اس کا وسیلہ اللہ کے ہاں یا کوئی ایسا خالص عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کا وسیلہ بھی اللہ کے ہاں پیش کیا جا سکتا ہے، اور جوانی کی عبادت رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ تیسرے نمبر پہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا انسان جس کا دل معلقٌ بالمساجد، مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے، ہر وقت اس کو جو ہے وہ مسجد کی فکر رہتی ہے۔ وہ اگر ظہر کی نماز ادا کی ہے تو عصر کے لیے وہ
پوری اس کو فکر باقی ہے، وہ گھر میں بھی ہے لیکن اس کا دل مسجد کے اندر ہے، وہ یہی اس کو فکر لاحق رہتی ہے کہ عصر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے، میں نے جا کے جو ہے وہ مسجد کے اندر جا کے نماز ادا کرنی۔ یہ اللہ کی گھر کی ذمہ داری، اللہ کے گھر کے اندر لوگوں کی آرام کے لیے اس کے پینے کا کوئی انتظام، وہاں پہ مسجد کی صفائی ستھرائی، یہ بھی کسی حدیث کے ضمن میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ معلق رہے۔ اور سب سے بہترین جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے ہاں وہ مسجد ہے، تو وہ اپنے گھر کے اندر بھی ہوگا، اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے اندر معلق رہے گا۔ ایسا بندہ کل قیامت والے دن جو ہے وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کل قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اس خوش نصیب انسان کو جو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا، با جماعت نمازیں پڑھنے والا، گھر کے اندر نہ پڑھنے والا ہو، ایسے شخص کو اللہ رب العزت فرمائیں گے، بلائیں گے اور اپنے عرش کے سائے کا حقدار بنائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہ۔ ہمارے ہاں جو ہے ایک غلط فہمی کا چھوٹا سا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرضی نماز جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اپنی حیات مبارکہ کے اندر مسجد کے اندر ہی ادا کی ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ چند ایک شرائط کی بنا پہ انسان جو ہے وہ فرضی نماز جو ہے وہ گھر کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ موسم کی خرابی کی وجہ سے، بارش آندھی طوفان ہے، موسم بہت خراب ہے، رستہ خراب ہے، اس صورت کے اندر جو ہے وہ صلو فی رحالکم یا صلو فی بیوتکم، گھر کے اندر نماز پڑھ لو۔ لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ فرضی نماز مرد کی گھر کے اندر نہیں ہوتی، یہ بات ذہن کے اندر رہے۔ فرضی نماز ہو فجر سے لے کے عشاء تک، ان 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز، انسان بہت زیادہ بیمار ہے، بیماری کی شدت اس قدر ہے کہ وہ مسجد نہیں آ سکتا، اس صورت میں وہ گھر کے اندر پڑھ لے۔ موسم خراب ہے یا جو کسی سفر سے آیا ہے اور آتے مسجد دیکھی ہے مسجد بند ہو گئی ہے، مسجد کو تالا لگا ہوا، مسجد لاک ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ بندہ گھر کے اندر نماز پڑھ لے، نماز کو مزید تاخیر کا شکار نہ کرے۔ ادروائز جو ہے وہ جان بوجھ کے فرضی نماز کو گھر کے اندر پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، اس صحابی رسول کو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اذان پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر 3 مؤذن تھے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 صحابی رسول نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اذان پڑھا کرتے تھے۔ اب ان میں ایک جو ہے عبداللہ ابن مکتوم، یہ آنکھوں سے نابینے تھے، ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، نابینے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے، آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ عذر ہیں، اس عذر کی بنا پہ مجھے جو ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کی رخصت دے دے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے پہلا عذر رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل بریء البصر وشاسف الدار ولیس لی قائد یلاومنی الی المسجد۔ اللہ کے رسول میرا پہلا عذر یہ ہے کہ انی رجل بریء البصر، میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ انصلی فی البیت وہل تجد لی رخصہ، اللہ کے رسول میرے لیے کوئی رخصت ہے کیا گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ غالباً یہ عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں ہے، اللہ عالم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اذان تو سنتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرضی نماز گھر کے اندر ہی پڑھنی ہے، مسجد کے اندر ہی پڑھنی ہے، گھر میں نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا عذر پیش کیا، ولیس لی قائد یلاومنی الی المسجد، اللہ کے رسول میری لاٹھی پکڑ کر، بازو پکڑ کر، سہارا دے کے مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی بھی نہیں ہے، مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ انصلی فی البیت وہل تجد لی رخصہ، اللہ کے رسول کو رخصت ہے، گھر کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اذان تو سنتا ہوں۔
فرمایا نماز جو ہے فرضی نماز یہ مسجد کے اندر ہی پڑھنی ہے۔ ایک اور عذر پیش کیا، ان المدینہ کثیرۃ الحوان والسباع، اللہ کے رسول مدینہ کا علاقہ جو ہے وہ جنگلی درندوں اور پرندوں کا محسوس ہوتا ہے، میری آنکھوں میں بینائی بھی نہیں ہے، مجھے مسجد پکڑ کر لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان اصلی فی البیت، اللہ کے رسول گھر کے اندر نماز پڑھ لوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اذان سنتے ہو، حل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اذان تو سنتا ہوں۔ فرمایا فرضی نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ چوتھا عذر پیش کیا، اللہ کے رسول شاصف الدار، میرا گھر مدینہ تو رسول کے دوسرے کونے میں ہے، گھر دور ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں، مسجد لانے والا کوئی نہیں، جنگلی درندوں پرندوں کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، ان اصلی فی البیت، گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی رخصت ہے، کوئی جو ہے وہ گنجائش مل سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرضی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی پڑھنی ہے۔ ایک اور عذر پیش کیا، ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرہ، اللہ کے رسول میرے گھر اور مسجد کے درمیان کھجور کے جاڑیوں دار کانٹے دار درخت ہیں، میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہوں، گھر دور ہے، لاٹھی پکڑ کر مسجد لانے والا کوئی نہیں ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے، جاڑیوں میں کانٹے دار درخت میں اٹک جاتا ہوں، رستہ بھول جاتا ہوں، ان اصلی فی البیت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں فرضی نماز جو ہے وہ گھر کے اندر پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فرضی نماز آپ نے مسجد کے اندر ہی پڑھنی۔ آپ اندازہ لگائیں یہ وہ صحابی رسول ہے جس کی شان کے اندر اللہ نے ایک سورہ نازل کی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، یہ اس صحابی رسول کی شان میں اللہ نے یہ سورہ نازل کی ہے، ان کی ایک یہ شان۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر 3 مؤذن، ان میں سے ایک یہ بھی، کس قدر عظیم صحابی رسول ہیں، اس کے باوجود نماز چھوڑنا تو پیارے بھائیوں بڑی دور کی بات ہے، نماز کو گھر کے اندر بھی پڑھنے کی نبی علیہ السلام نے رخصت نہیں دی۔ تو ہمیں جو ہے وہ آج کے درس کا یہ ایک خلاصہ سمجھے، ایک پیغام سمجھے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اگر ہم صحیح پکے نمازی ہوں گے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے ہوں گے، تو پیارے بھائیوں کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ضرور ہمیں اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ہمارا دل اللہ کے گھر میں معلق رہے، مسجد کی کوئی مینٹیننس، مسجد کی صفائی ستھرائی، لوگوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام، مسجد کے اندر جماعت جا کے نماز ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اسی حدیث کے اندر آتی ہیں۔ تو مسجد کا خیال رکھنا، اللہ کے گھر کا خیال رکھنا، یہ بہت خوش نصیب لوگوں کے حصے کے اندر یہ چیز آتی ہے، اللہ رب العزت ہمارے حصے کے اندر بھی یہ چیز شامل فرما دے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو انسان جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، وَرَجُلَانِ تَحَابَ، جن کی محبت کا معیار، جن کی محبت کا مرکز محور جو ہے وہ فقط اللہ کی رضا ہو، دنیاوی مفاد مقصود نہ ہو، ایسا بندہ جو ہے، ایسے دو شخص آپس میں محبت کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ ایسے دو شخص کو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا کے اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب جو ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص قرآن کا اچھا قاری ہے، قرآن اچھا خوبصورت پڑھنے والا ہے، کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا ہے، نمازی ہے، مشرک نہیں ہے، موحد ہے، دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنا، اس کے ساتھ تعلق بنانا اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا، ممکن ہے اس کی وجہ سے میں بھی قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنا شروع کر دوں، میں بھی نمازی بن جاؤں، میرا بھی عقیدہ صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، میں شرک کی گندگی غلاظت سے نکل کر اللہ رب العزت کی توحید کی طرف آ جاؤں۔ ایسا شخص ڈھونڈ کے اس سے دوستی کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو پیارے بھائیوں یہ وہ شخص دو ہوں گے جن کو کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ آپ جانتے ہیں جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں، نشئی، وہ اپنے ساتھ کسی شخص کو 2 4 دن 10 دن 1 ہفتہ اپنے ساتھ رکھ لیں، نشے پہ لگا دیتے ہیں،
اور ہمارا دین جو ہے انتہائی خوبصورت دین ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم جس کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں ہم بھی اس کو نماز کی طرف جو لے کے آئیں. اگر ہمارا تعلق کسی کے ساتھ 20 سالہ ہے لیکن وہ بندہ بے نمازی ہے تو اس کا اس کے ساتھ رہنا، بیٹھنا، اٹھنا، دوستی رکھنا، تعلق رکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم سے تو وہ نشئی لوگ اچھے ہیں جو چند دن اپنے ساتھ کسی کو ساتھ رکھ کے وہ اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. اس لیے پیارے بھائیوں، کسی کے ساتھ دوستی بھی کریں تو یہ دوستی کا، تعلق کا یہ معیار رکھیں کہ یہ بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، اس کے شب و روز کتاب و سنت کے مطابق ہیں، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اس سے دوستی کرتا ہوں، ممکن ہے میں بھی جو ہے وہ نمازی بن جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحب للہ والبغض فی اللہ وآطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس بندے کے اندر 4 چیزیں جمع ہو جائیں اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. الحب للہ، اللہ کے لیے محبت رکھنا، اللہ کے لیے پیار رکھنا. کوئی دیندار شخص ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا. والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے بغض رکھنا. کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بار بار کہنے پہ جو ہے وہ اس کو اثر نہیں ہوتا، اس کی اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ، اس کی بیٹھک جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ اللہ کے لیے بغض رکھیں، اللہ کے لیے اس سے دور ہو جائیں، کہیں آپ بھی اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس جیسا نہ بن جائیں. تیسرے نمبر پہ وآطاع للہ، کسی کو کچھ دینا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو بھی مدد کرنی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے یا نہیں بھی آیا تو فقط اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر دینا، اس کو دینا اللہ کی رضا کے لیے. اور چوتھے نمبر پہ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو کوئی روپیہ پیسہ دے رہا ہوں لیکن وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اس سے نشہ آور چیزیں خرید رہا ہے، اسموکنگ کر رہا ہے، اس کو غلط رستے میں استعمال کر رہا ہے، اس شخص سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، اس کو اس کے بعد اس کی مدد نہ کرنا. تو یہ 4 چیزیں جس انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس انسان کا ایمان مکمل ہے. اب 5ویں نمبر پہ وہ بندہ وَرَجُلٌ طَلُبَتْهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایک ایسا نوجوان انسان جس کو کوئی خاتون، کوئی عورت دعوت گناہ دے، اس کے پاس خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، جوان بھی ہے، اس کے باوجود وہ کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی قیود ہیں، میں اس کو پامال نہیں کرنے والا. ایسے شخص کو بھی کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اس کی مثال قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اور ایک فقہائے سبع مدینۃ الرسول کے اندر تابعین کے دور کے اندر 7 فقہا تھے، ان میں سے ایک نام سیدنا سلیمان بن یسار، ان کا بھی نام آتا ہے. مدینے کے 7 فقہا تھے اور ان کے ساتھ بھی مقام ابوا کے اوپر حج کا موقع تھا، حج کا سفر تھا، تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا. اب انہوں نے جو ہے وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا اور ان کے ساتھی تھے وہ بھی رونا شروع ہو گئے. جب جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر پہنچے، حتیم کے اندر بیت اللہ کے ساتھ سر لگا کے سوئے ہوئے ہیں، خواب کے اندر ایک بہت خوبصورت نوجوان کو دیکھتے ہیں. پوچھا کہ آپ کون ہو؟ کہتے میں جو ہے وہ یوسف بن یعقوب ہوں. اور یہ صحیح واقعہ ہے. تو کہتے آپ کا واقعہ اللہ رب العزت نے احسن القصص کے ساتھ بیان کیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرمایا یہ بہترین قصہ ہے یہ. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مقام ابوا کا واقعہ جو ہے وہ بھی معاملہ وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس گناہ سے توبہ کرے، اللہ کی حدود اور قیود کو پامال نہ کرے، تو یقیناً انسان جو ہے وہ نیکوکار لوگوں کے اندر اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. تو کوئی بھی شخص ہو، کوئی کہیں پہ بھی موقع ملے، اس موقع کو اللہ رب العزت کی خاطر چھوڑ دے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اس حدود کو، اس قیود کو جو ہے وہ میں پامال نہیں کرنے والا. اس کے بعد 6 نمبر پہ
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایسا انسان جو بڑا مخفی صدقہ کرتا ہے، بڑا پوشیدہ صدقہ کرتا ہے، کسی کو دکھاتا نہیں. کوئی غریب دیکھا ہے، اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ راشن بیچ دیا، کھانے پینے کی چیزیں بیچ دیں، اس کے بچوں کی کوئی اگر فیسوں کی ادائیگی باقی ہے اسکول کی وہ دے دی، اس کے ساتھ خفیہ طور پہ جو ہے وہ تعاون کر دیا، کسی کو پتہ نہیں ہے. اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ دائیں ہاتھ سے کوئی چیز خرچ کی ہے، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا. مطلب کیا ہے؟ بڑا مخفی صدقہ کیا. مخفی صدقہ کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ہماری کوئی بھی نیکی ہو، سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی تنظیمیں یا لوگ انفرادی طور پہ بھی تعاون کرتے ہیں، کسی کو افطاری کا سامان بھیج رہے ہیں، وہ تصویریں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، حتیٰ کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں. اب اس کو کیمرے کی آنکھ سے مخفی بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کا آپ نے اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت سے لینا ہے. تو کسی کے ساتھ آپ، کوئی غریب کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، آپ بڑا مخفی صدقہ کریں، کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیں. بعض لوگ ایسے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی گرانوں کو ماہانہ یہ راشن دیتے تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں ایسے گزاری ہیں. میرے اپنے جاننے والے کئی ایسے لوگ ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کے جانے کے بعد کئی مہینے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ فلاں فلاں گھر کو پورے مہینے کا یہ راشن دیا کرتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اب ان کے پاس راشن نہیں آ رہا. تو پیارے بھائیو، کوئی بھی یہ صدقہ ہے یہ ہمیشہ کیمرے کی آنکھ سے مخفی کر کے لوگوں کو دکھلانے کی بجائے فقط اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ صدقہ خیرات نیکی کریں، تاکہ اس غریب کی عزت مجروح نہ ہو، اس کی عزت پامال نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ اس وقت تک انسان ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے راستے کے اندر اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ تھا بریحہ نام کا، وہ ان کو بڑا محبوب تھا. جب یہ آیت کریمہ پڑھی کہ مما تحبون، پسندیدہ چیز اللہ کے راستے کے اندر انسان خرچ نہ کر دے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، کہا اللہ کے رسول مجھے سب سے محبوب جو چیز ہے وہ میرا باغ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑا نفع بخش آپ کا باغ ہے، آپ ایسا کرو اپنے بلڈ ریلیشن جو ہیں، قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب کے اندر جو آپ اس کو تقسیم کر دو. اس آیت کریمہ کے اندر ایک جو ہے وہ من ہے، من شیئن، یہ جو من ہے نا یہ ہے من تبعیض، یعنی جو چیزیں آپ کو پسند ہیں ضروری نہیں کہ ساری کی ساری اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو، ان میں سے بعض کوئی چیز جو ہے وہ کچھ حصہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بسیدہ لباس، بسیدہ کپڑے، بسیدہ جوتے آپ وہ کسی غریب کو دیں. ہمارے ہاں زیادہ تر ایسا ہی ہے، لباس بسیدہ ہو گیا یہ کسی غریب کو دے دو، کپڑے جوتے خراب ہو گئے یہ کسی غریب کو دے دو، بلکہ مما تحبون، پسندیدہ چیزوں میں سے بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے. وہ ایک ہمارے ہاں پنجابی کے اندر مثال دی جاتی ہے کہ جو نوٹ نہیں نہ چلتا کسی دکان مال کے اندر، وہ مسجد کے جو ہے غلے کے اندر ڈال دیتے ہیں، یہاں پہ چل جائے گا. تو پیارے بھائیو، اللہ کے راستے کے اندر خوبصورت چیز دینا اپنا جو ہے وہ شیوا بنانا چاہیے. خوبصورت چیزیں دیں گے اللہ کا رب العزت اسی کو ہی قبول فرمائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر، رات کا سماں ہے، رات کا تہائی حصہ گزرا ہے اور وہ جائے نماز اپنا سجادہ بچھایا ہے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کے آنکھوں کے سامنے گناہوں کے پہاڑ ہیں جو اس کو یاد ہیں، اور ایسے پہاڑ کئی ہیں جو اس کو یاد بھی نہیں ہیں. وہ ان گناہوں کو سامنے رکھ کے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں سے آنسو نکال لے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سامنے رو پڑے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں بہہ جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے.
ایسے شخص کو اللہ رب العزت اتنا پسند کرتے ہیں. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ. رب العالمین قیامت والے دن اس انسان کو بھی بلائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اصل پیارے بھائیو، عبادت کی لذت، اس کا مزہ جو ہے، اس کی چاشنی جو ہے وہ تنہائی کے اندر ہے. کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ ہم تنہائی کے اندر نماز تہجد کے لیے اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، وہ چھوٹا سا آنسو کا قطرہ، پانی کا چھوٹا سا قطرہ اللہ رب العزت کو دنیا و ما فیہا میں سب سے محبوب ہے. وہ دنیا کے سمندر، دریا، سارے پانیوں سے اللہ کو وہ قطرہ سب سے زیادہ پسند ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تنہائی میں اللہ کے سامنے رب العالمین رونے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ. جو بندہ تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، دموع وان کان مثل رأس الذباب، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسوؤں سے قطرہ نکلا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یصیب شیئا من حر وجہہ الا حرمہ اللہ علی النار. اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے سامنے رونا پیارے بھائیو تب بھی آتا ہے جب بندہ فرائض کے اندر کوتاہی نہ کرے. اگر فرائض میں کوتاہی نہ، نمازیں نہیں پڑھ رہا، جماعت کو چھوڑ رہا ہے، اور مطلب فرائض چھوڑے گا آٹومیٹکلی نوافل بھی چھوٹیں گے. نوافل چھوڑے گا تو پھر یہ جو چیز ہے، یہ جو لذت ہے نا رات کٹنے والی، وہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی. اگر فرائض کے اندر سستی اور کوتاہی نہیں کرنے والا، اس کے ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کرنے والا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے من صلی فی یوم ولیلۃ سنتی عشر رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد صلاۃ المغرب ورکعتین بعد صلاۃ العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر بنی لہ بیت فی الجنہ. حدیث ہے کہ جو بندہ 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے فرضی نماز کے ساتھ، یہ سنت موقدہ ہم اس کو کہتے ہیں، 12 رکعتیں، اور ایک حدیث کے اندر 10 کا بھی ذکر ہے. جو بندہ 10 یا 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها، 4 ظہر سے پہلے 2 ظہر کے بعد، یا 2 ظہر سے پہلے 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد صلاۃ المغرب، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، ایسے بندے کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں. یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہے. روزانہ اگر 12 رکعتوں کے اہتمام کریں گے، روزانہ ایک محل بنے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی صحیح ہے، اور ہمارا نبی علیہ السلام کے اوپر یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. تو پیارے بھائیو، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے نا، پھر فرائض کے اندر نماز پڑھنے کو دل کرے گا، پھر آٹومیٹکلی انسان کا جو ہے وہ خلوت اور تنہائی پاک ہوگی. انسان آٹومیٹکلی یقینی طور پہ اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو کو بہائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور حدیث کے اندر، طبرانی کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا. یہ ایک حدیث کے اندر 7 لوگوں کا، اور دوسری حدیث کے اندر 3 اور لوگوں کا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ ثلاثۃ اللہ، 3 بندے جو ہے وہ ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ لا ترى اعینہم عین حرست فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ وعین کفت عن محارم اللہ. 3 قسم کے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو رب العالمین نے حرام کیا ہے. ان میں سے پہلا بندہ عین حارست فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے کے اندر جو پہرا دینے والا ہے. اللہ رب العزت کے رستے کے اندر جو پہرا دیتا ہے، لوگوں کی جو وہ عزت و مال کے لیے وہ بطور گارڈ، سیکورٹی گارڈ بن کے ان کی حفاظت کے لیے مامور ہوتا ہے، ایسے شخص کو کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، اور اس بندے کے اوپر رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کیا. اور دوسرا بندہ جو ہے وہ وعین بکت من خشیت اللہ، اللہ رب العزت کے خوف سے رونے والا. تیسرا بندہ وعین کفت عن محارم اللہ، وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی حرام کردہ جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. کوئی بھی حرام ہے، حرام کا مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے.
جو اللہ رب العزت کی حدود ہیں، قیود ہیں، اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، ایسے شخص کو بھی کل قیامت والے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اور ایک اور حدیث کے اندر التاجر الصدوق تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، ایسا بندہ جو کل قیامت والے دن اللہ اس کو بھی بلائیں گے جو دنیا کے اندر تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، بزنس کاروبار کرتا تھا، لیکن اس کے اندر سچائی کو لازم پکڑا تھا، اس نے جھوٹ نہیں بولتا تھا، اپنے مال کو خریدنے میں بیچنے میں وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس شخص کو بھی جو ہے وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آخری حدیث جو ہے وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ اظلہ اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، تین قسم کے ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت والے دن، اس قدر ہولناک دن ہے کہ لوگوں کے پسینے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، لیکن ان تین لوگوں کو رب العالمین بلائیں گے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص الوضوء علی المکارہ، سردیوں کے اندر، ٹھنڈے موسم کے اندر وضو کرنے والا۔ آج کل تو شاید اس حدیث کے اندر جتنا پانی گرم ہوتا ہے، گرمی کا بھی وضو میرے حال کے اندر اس حدیث کے اندر آئے گا، یقیناً گرم پانی ہے، بہت گرم ہوتا ہے، اور ظہر کے وقت تو ہاتھ نہیں لگتا پانی کو، یقیناً وہ شخص بھی اس کے اندر آئے گا کہ ناپسند حالات کے اندر وضو کر رہا ہے۔ سردی کے اندر بھی بندہ ناپسند سمجھتا ہے، موسم بہت ٹھنڈا ہے، برف باری یا سنو فال ہے، اس موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والا، یا فل گرمی کے اندر موسم بہت تپش والا ہے اور پانی بھی گرم ہے، اس وقت جو ہے وہ بندہ جو وضو کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو والمشی الی المساجد فی الظلام، اندھیرے کے اندر چل کے مسجد جانے والا، فجر کی نماز یا عشاء کی نماز ہے، اندھیرا ہے، لوگ سو رہے ہیں، لیکن وہ اندھیرے کو جو ہے وہ فیس کرتا ہوا، مسجد دور ہے، کہیں دور جانا پڑ رہا ہے، تو ایسا شخص مسجد کا رخ کرتا ہے، اندھیرے میں چل کے جا رہا ہے، تو اس کا اندھیرے کے اندر چلنا اللہ کو اتنا پسند ہے، رب العالمین قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ وَأَطْعِمِ الْجَائِعِ، ایسا بندہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگ بھوکے ہیں، کوئی غریب ہے، اس کو اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے، اس کو کھانا کھلایا۔ نبی علیہ السلام جب جو ہے وہ مکہ المعظمہ سے مدینہ الرسول ہجرت کر کے آئے، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور ان کے بہت بڑے عالم تھے، تو اسلام انہوں نے قبول کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ ایک حدیث ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ فرمایا عبداللہ یہ چار کام کر لو، تدخلوا الجنۃ بالسلام، جنت میں سلامتی سے ساتھ چلے جاؤ گے۔ پہلی چیز جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرنا ہے، اپنے جاننے والے نہ جاننے والوں کو سلام کہا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلایا کرو۔ غرباء فقراء کو اپنے دسترخوان پہ بلایا کرو، دو بندوں کا کھانا تین کو کافی ہو جاتا ہے، اور یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ انسان اگر کسی کو اپنے دسترخوان پہ بلاتا ہے کھانے کے لیے تو اس کھانے کے اندر کمی نہیں ہوتی، اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، تھوڑے میں جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، لوگ تعلق کو توڑے، آپ پھر بھی تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ کوئی بات ہوگی ہے رشتہ داروں کے اندر، بہن بھائیوں میں، تو رشتہ داری کو لا يدخل جنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صلہ رحمی یہ ہے کہ تعلق کو جوڑنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا واصلوا الرحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی نماز تہجد جو ہے، لوگ سو رہے ہیں، بڑی آرام کی سکون کی نیند سو رہے ہیں، آپ اس وقت اپنا بستر چھوڑ کے، اپنی نیند چھوڑ کے اللہ کے سامنے چاہے 2 رکعت ہی نصیب ہوں، وہ 2 رکعت ادا کرو۔ اللہ کو وہ 2 رکعت اتنی پسند ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تدخلوا الجنۃ بالسلام، جنت میں بڑی سلامتی سے چلے جاؤ گے، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، رب العالمین ہمیں بھی، ہمارا بھی شمار اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ فرمائے، کل قیامت والے دن ہمیں بھی رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، یہ ایک تو اعلان یہ ہے کہ تھوڑا سا لیٹ آ رہے ہیں، کوشش کیا کریں، مطلب کچھ 10 منٹ اور پہلے آ جا کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہر جمعرات کو ہیں،
ہر جمعرات کو جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پہ درس ہوتا ہے، شیخ اسد ہیں یا دیگر مشائخ آتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ یہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ ایک بھولا ہوا سبق یاد لایا جاتا ہے۔ انسان بھولنے والا ہے اور انسان بھول جاتا ہے، چند دنوں بعد، چند لمحوں بعد انسان کچھ چیزیں بھول جاتا ہے، تو یہ یاد دہانی کے لیے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت جو ہے، تذکیر جو ہے، یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، تو انسان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق سے نوازے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔